حضرت خالد بن الولید، جنہیں اکثر خالد بن ولید کے نام سے جانا جاتا ہے، ابتدائی اسلامی تاریخ میں ایک ممتاز فوجی کمانڈر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ وہ اپنی غیر معمولی فوجی صلاحیت اور تصویراتی ذہانت کے لیے بڑے پیمانے پر پہچانا جاتا ہے۔ میدان جنگ میں ان کی شاندار کامیابیوں کی وجہ سے اسے اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب ملا۔ یہاں میں خالد بن ولید کی زندگی، اسلامی تاریخ میں خدمات اور اہمیت کے بارے میں تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابتدائی زندگی۔ خالد بن ولید 592 عیسوی کے لگ بھگ مکہ میں قبیلہ بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک معزز اور باثر گھرانے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے خالد نئے عقیدے کے شدید مخالف تھے۔ اسلام کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کے خلاف لڑائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ اسلام قبول کرنا۔ خالد کا اسلام قبول کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم موڑ ہے۔ اس نے اسلامی کیلنڈر کے 8ویں سال جو کہ تقریباً 629 عیسوی میں اسلام قبول کیا۔ اس کی تبدیلی کے صحیح حالات اچھی طرح سے دستاویزی نہیں ہیں، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ یہ فتح مکہ کے دوران ہوا تھا جب شہر پرامن طریقے سے پیغمبر محمد کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ فوجی قیادت۔ خالد بن الولید کی عسکری مہارت ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد واضح ہوئی۔ انہوں نے مختلف اسلامی فوجی مہمات میں ایک اہم کردار ادا کیا، اپنی بے مثال جرأت اور عسکری ذہانت کی وجہ سے شہرت حاصل کی۔ ان کی چند قابل ذکر شراکتوں اور لڑائیوں میں شامل ہیں۔ یہ جنگ عہد 625 عیسوی خالد اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو جزوی شکست ہوئی۔ خندق کی جنگ 627 عیسوی۔ اس جنگ کے دوران خالد اب بھی ایک غیر مسلم تھا، لیکن اس نے سرگرمی سے حصہ نہیں لیا۔ اس جنگ میں مدینہ کے ارد گرد ایک دفاعی خندق کھودنا شامل تھا تاکہ اسے قریش کے حملے سے بچایا جا سکے۔ فتح مکہ 630 عیسوی۔ خالد کی تبدیلی مکہ کی پرامن فتح سے کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ اس نے اس تقریب کے دوران ایک معاون کردار ادا کیا اور یہ ایک مسلمان کمانڈر کے طور پر ان کی فعال خدمات کا آغاز تھا۔ مطالعہ سالام کی جنگ 629 عیسوی۔ خالد نے اس جنگ میں مسلم افواج کی قیادت کی جو بازنطین حملے کا جواب تھا۔ اگرچہ بالآخر مسلمان پیچھے ہٹ گئے، لیکن خالد کی قیادت کو سراہا گیا۔ جنگ حنین 630 عیسوی۔ اس جنگ میں خالد نے اہم کردار ادا کیا جو فتح مکہ کے بعد ہوئی تھی۔ اس نے مسلمانوں کو ان قبائل کے خلاف فتح حاصل کرنے میں مدد کی جنہوں نے ان کی مخالفت کی تھی۔ فتح شام 630 عیسوی۔ خالد نے شام کی ابتدائی مسلمانوں کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے دمشق سمیت کئی اہم شہروں پر قبضہ ہوا۔ یرموک کی جنگ 636 عیسوی۔ ان کی سب سے مشہور لڑائیوں میں سے ایک۔ خالد نے اس جنگ میں بازنطین افواج کے خلاف مسلم فوج کی قیادت کی، جس کے نتیجے میں موجودہ آردن اور شام کا بیشتر حصہ فتح ہوا۔ بعد کی زندگی اور موت۔ خالد بن الولید پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد بھی مختلف مہمات میں ایک کمانڈر کے طور پر اسلامی ریاست کی خدمات انجام دیتے رہے۔ ان کا انتقال 642 عیسوی میں حمص، شام میں تقریباً 63 سال کی عمر میں ہوا۔ اسلام میں ان کی شراکت اور ان کی فوجی مہارت کو آج بھی مسلمان مناتے ہیں۔ میراث۔ خالد بن الولید کی میراث بنیادی طور پر ان کی شاندار فوجی کامیابیوں اور اسلام کے لیے لگن سے بیان کی گئی ہے۔ انہیں اسلامی تاریخ کے عظیم ترین فوجی حکمت عملیوں میں سے ایک کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، اور ان کی تبدیلی کے بعد عقیدے کے ساتھ ان کی غیر متزلزل وابستگی کی وجہ سے تعریف کی جاتی ہے۔ ان کی زندگی مسلمانوں، خاص طور پر اسلامی فتوحات اور فوجی قیادت کی تاریخ میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے ایک تحریک کا کام کرتی ہے۔